میں تو آپ سے بہت کھل کر کہہ رہا ہوں کہ اس راستے میں اگر کہہ دوں آپ سے تو آپ انکار کریں گے. مجھے معلوم آپ انکار کریں گے, اس کو آپ کہیے گا, اس مجھے معلوم کہ آپ انکار کریں گے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ میری مراد آپ سمجھتے نہیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں. اس راستے میں نکلے بغیر اخلاق درست نہیں ہو سکتے. اخلاق کی درستگی وہ مختلف ذہن کے لوگوں کے مزاج کو برداشت کرنا, یہ اخلاق کی درستگی کا مجاہدہ ہے. میرے الفاظ بہت ضروری ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. اخلاق کی درستگی کا مجاہدہ, کچھ وقت مختلف مزاج کے لوگوں کے ساتھ رہنا, یہ اخلاق کی درستگی کا مجاہدہ ہے, جس کے بغیر اخلاق کی ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی. آپ کا انکار ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ صحیح حدیث ہے, یا اقسم اغضم غیر قومی اکثر خلقت. کیا مطلب ہے اس کا کہ فرمایا اکثر ابن جون اللہ کے راستے میں نکلا کرو اجنبیوں کے ساتھ. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, آپ کی تھوڑی میں دے کے درخواست کرتا ہوں, اللہ کے واسطے ایشینی کی جماعت ہے الگ, کالوں کی جماعت ہے الگ, گورو کی جماعت ہے الگ, ایسا ظلم کبھی مت کرنا, ایسا ظلم کبھی مت کرنا. میں آپ سے بہت دل سے کہہ رہا ہوں, ایسا ظلم کبھی مت کرنا. یہ امت کو پھاڑنے کا جرم ہے, یہ امت کو پھاڑنے کا جرم ہے. آپ جماعتیں نکالیں, کالے, گورے, مالدار, غریب, عالم, جاہل, اونچے خاندان والے, نیچے خاندان والے, ان سب کی ایک ایسی مخلوط جماعت بنائیں جس کے نکلنے سے امت کے درمیان کا طبقاتی فرق ختم ہو جائے, ذبح ہو جائے. اس کو میں حدیث سے کہہ رہا ہوں. حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, یا اکثر مغضوب غیر قومی, یہ حکم ہے. حکم ہوتا ہے کسی اہم کام کے لیے ہوتا ہے. اللہ کے راستے میں نکلا کرو ان لوگوں کے ساتھ, مجھے نہ تمہارے قبیلے کے ہیں, نہ تمہاری زبان کے ہیں, نہ تمہارے رنگ کے ہیں, نہ تمہارے مزاج کے ہیں, ان کے ساتھ نکلو اللہ کے راستے میں. کیوں؟ کہ اس سے تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. ایک صاحب نے عمر رضی اللہ کے سامنے ایک آدمی کے اخلاق کی تعریف کر دی, تو تم نے فرمایا حل سفر معه, کیا تم اس کے ساتھ جماعت میں نکلے؟ کیا سوال ہے عمر کا, کہ جب تم اس کے ساتھ جماعت میں نہیں نکلے, تمہارا اس کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنا نہیں ہوا, تو پھر تمہیں کیا معلوم اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو میں بہت بنیادی بات عرض کر رہا ہوں کہ اجنبی سے اجنبی قرآنوں کو چاہیے کہ نئے لوگوں کو لے کر نکلے, تاکہ نئے لوگوں کے ساتھ اختلاط کرنے سے ان کے اخلاق میں کمال پیدا ہو. کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اخلاق کا کمال جب ہوتا ہے جب مزاج کے مختلف ہونے کا مجاہدہ آدمی کو پڑتا ہے, تو اس سے اس کے اخلاق میں کمال پیدا ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے راستے میں نکل کر جو خدمت کے فضائل ہیں, وہ فضائل اسی لیے ہیں تاکہ اجنبی لوگوں کی خدمت سے ہمارے اندر اکرام کی مشق ہو, ہمیں اکرام کی مشق ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوتے تو آپ صحابہ پر کام تقسیم کرتے ہوئے اپنے ذمے بھی کام لیتے تھے کہ میرے ذمہ ہوگا کہ میں لکڑیاں چن کر لاؤں گا جنگل سے آگ جلانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے تھے, جنگل سے لکڑی چن کر لا رہے ہیں کھانا پکانے کے لیے. صحابہ نے کہا وہ ہم کریں گے, فرمایا میں اس اجر سے محروم نہیں ہوں, اور مجھے بھی صحیح کی اجر کی تمہیں ضرورت ہے. خندق میں پتھر اٹھانے میں, مسجد نبوی کی تعمیر کرنے میں, بیت اللہ کو تعمیر کرنے میں, ادھر جماعت کا نکل کے کھانا پکانے میں بھی آپ شریک ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا ہے تاکید سے کہ اس راستے میں اجنبیوں کے ساتھ نکلنا اپنے اخلاق میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. Hazrat says that to create a strong bond with Allah subhanahu wa ta'ala through ibadat, once you create a strong bond with Allah through your ibadat, then all the problems will be solved between you and the entire creation. Janab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, man aslaha ma baynahu bayn Allah aslaha Allahu ma baynahu bayna khalqihi. Says all the divisions we got, all the fight and problems we got, and all the insecurity we got, it and division we got,
It is because one reason only, each and every individual is not connected, linked, strong bond between him and Allah doesn't exist, which can only be created through perfection of our ibadat. Hazrat says that asl is this, that we haven't created strong bond with Allah. It says when a person, he got a strong bond with Allah, then fear develops in his heart. What fear? कि बंदा अल्लाह से उसके बंदे के मामले में डरता है. With fear makes you that you fear Allah regarding the link you got with the creation of Allah. Then your muashara social life, in your social life you will improve. अल्लाह का हुक्म ज़ाया करके नहीं डरेगा, तो बिना हुक्म क्यों डरेगा? A person who does not fulfill the right of Allah, how can he fulfill the rights of the creation of Allah? So when that fear develops in him, then what happens? Then his link in his social life, in his financial life, everything in his conduct, he will reach perfection. Respected brothers, he says, what I am telling now, you will reject it. Because you don't understand my objective, the pain in my heart. आप इनकार करेंगे, मेरी मुराद समझते नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ. He said, you will reject it because you don't understand the pain in my heart and my objective you don't understand. You reject it, he says. What he says, इस रास्ते में, listen attentively, इस रास्ते में निकलने बगैर अखलाक दुरुस्त नहीं हो सकते हैं. Until and unless you don't go out in the path of Allah, you cannot achieve the best of conduct. Moral conduct you can't have until unless you don't go out in the path of Allah. Then he explains why. The mujahada of attaining the perfect akhlaq in conduct is what? You can't achieve perfect akhlaq unless you go through the sacrifice, mujahada of tolerance and forbearance with people of different backgrounds, people of different color, language, until unless you don't stay with them and you are not forbearance, you haven't got tolerance of the different mizaj and conduct, you don't go through this process of sacrifice and patience, you can't achieve the perfect akhlaq. And this is only possible in the path of Allah. As it says, Janabi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, Ya Uqsim, ughzu ma ghayri qawmik. He told Uqsim radiallahu anhu that you go out in the path of Allah with those who are not of your own language, whose mind and your own mind don't click, and they are not of your same color and background. He says, I request all of you, I put my hand under your beard in requesting you, begging you, don't do the great injustice that Asian must make their own jamaats and local African brothers must go in separate jamaats. Don't eat separately, don't sleep separately, don't go out in different jamaats. Please, you commit a great injustice. Go with mixed jamaats. Make one person of fair in color, one person of dark in complexion, one alim, one ignorant, one person of the high status, one person of the low state. He says, Hazrat Umar radiallahu anhu was praised. Somebody praised one person in front of Umar radiallahu anhu. Umar radiallahu anhu, you praising his good conduct? Immediately asked a question, did you go out in Jamaat with him? Hal safartum ma'ahu? Did you go out in Jamaat with him? How can you testify? He says, old workers must take new brothers of different backgrounds, different color, different tribes, people speak a different language. Take the poorest person, the richest person, take everybody with you, and then you exercise patience, make mujahada of exercising patience of the different tabiat, of the different nature, the different ways, of the different mindset. You go through this process, Allah will give you the best of akhlaq. He says, Janabi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam used to distribute work to Sahaba radiallahu anhu. Then in the path of Allah, you do this work, you do this work. He says, I will bring wood to kindle fire to cook from the jungle.
Sahaba said, we can do that. Nabi said, no, I also need the reward. Nabi himself in the path of Allah, he went into the woods. He went into the jungle. He brought those woods with him so that the food can be cooked. Nabi alayhi salatu wasalam, what did? In the battle of Khandaq, he also tied stones. When Masjid al-Nabwi was being constructed, Nabi himself, he did the work of a laborer. He took stones in his hand, he took that water and sand, everything, and he practically was with Sahaba in the constructions of Masjid al-Nabawi sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaikum. My dear brother sisters, go to YouTube and search Ilmi Istifada and support us by subscribing our YouTube channel. Go and search Ilmi Istifada. Keep supporting us on YouTube. Channel link also given in bio.